ان مرتدین کے خلاف سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ جری اور سب سے زیادہ بے رحم حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے مزاج کی سختی اور غصے کی تیزی نے انہیں حد درجہ تشدد پسند بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر 25 برس سے زیادہ نہ تھی۔ ان کے شباب نے ان کی رائے کے تعصب کو انتہائی حدوں تک پہنچا دیا تھا، اور ان کی رائے کے تعصب کی حدت ان کے مزاج کی سختی اور بے رحمی سے مل گئی تھی۔ چنانچہ تارکین اصنام کے خلاف ان کی جنگ بڑی شدید ہوتی تھی، اور بتوں کی عیب جوئی کرنے والوں پر ان کا لوہا ہمیشہ تیز رہتا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو ہدایت اور دین حق کی طرف بلائیں۔ جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو مکہ کے غالی بت پرستوں نے بے دست و پا مسلمانوں کو نشانہ ستم بنانا شروع کر دیا کہ وہ درماندہ ہو کر دوبارہ بت پرستی اختیار کر لیں۔ اس نئی دعوت کے مخالفین میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست تھا۔ مشرکین مکہ میں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے، طرح طرح سے انہیں ستاتے اور بہر عنوان ترک اسلام پر مجبور کرتے۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لونڈی کو مسلمان ہونے کے جرم میں مار رہے ہیں۔ مارتے مارتے تھک گئے تو چھوڑ دیا اور بولے، میں نے تجھے تھک کے چھوڑا ہے۔ لونڈی نے جواب دیا، یہی خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کو خرید کر آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو دشمنی تھی وہ کسی جہل اور تعصب کی بنا پر نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حکمت رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اقوال سے متاثر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود نئی دعوت کے خلاف ان کی دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ جس مسلمان پر ان کا بس چلتا اسے ہرگز نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ مسلمان ان کی ایذا رسانیوں سے عاجز آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ساری اسلام دشمنی نتیجہ تھی ان کی اس رائے کا کہ اگر اس شخص کا اتباع کیا گیا تو مکہ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی حدود میں فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، اور مکہ کا نظام، مکہ والوں کا سکون انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت سے کہیں زیادہ عزیز تھا، جس نے قریش کے اتحاد کو ضرب لگائی اور بلد حرام کی منزلت کو ذک پہنچائی تھی۔ ان کے نزدیک اس دعوت پر صبر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا اتحاد تیلیوں کی طرح بکھیر دیا جائے اور مکہ کا وقار اور احترام فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اگر قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کی دشمنی اور کمزور مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دین پر لانے کی کوششوں سے باز آ جاتے ہیں تو مکہ کی ہوا اکھڑ جائے گی اور قریش عربوں کے منہ کا نوالا بن کر رہ جائیں گے۔ آخر ان بیچاروں کا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں؟ گناہ تو جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی معجز بیانی اور قادر الکرامی کا ہے۔ یہ انہی کے بیان کا اعجاز ہے جس نے ان بے سہاروں اور اپنے آبائی مذہب سے پھر جانے والوں کی عقل کو اس کا حلقہ بگوش بنا دیا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ان بے سہاروں اور اپنے آبائی مذہب سے پھر جانے والوں کی عقل کو ان کا حلقہ بگوش بنا دیا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے تو فتنہ فرو ہو جائے گا، فساد کے بادل چھٹ جائیں اور بلد حرام کا گیا ہوا سکون پھر واپس آ جائے۔ اور ایک شخص کا قتل کسی قبیلے بلکہ مکہ کے تمام قبیلوں کی نجات کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس سے قریش کی اجتماعی حیثیت اور مکہ کے قومی نظام کو برقرار رکھنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑی دل آویز ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کو بڑے حسین پیرائے میں اپنی دعوت دیتے ہیں۔ پھر وہ ایسا شخص ہے جسے قریش نے آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو کیا اسے محض اس لیے قتل کر دیا جائے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ اس پر ایمان رکھتا ہے؟ لیکن اسے قتل کرنے یا اس سے نجات پانے کی سبیل کیا ہے؟ وہ تو بنو ہاشم میں ہے اور بنو ہاشم اس کے مددگار ہیں۔ پھر جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے اور ایک جماعت کی شکل میں اس کے ساتھ ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق معزز قبیلوں سے ہے، اور بنو ہاشم کی طرح ان کے قبیلے بھی ان کی حفاظت اور مدافعت پر آمادہ ہیں۔
चुनाचे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन तय्यम बिन मुर्रा से, अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु बनी ज़हरा से, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु बनी अब्द शम से, अबू उबैदा बिन अल जर्राह बनी फ़हर बिन मालिक से और ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु बनी असद से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन सब को अपने अपने कबीले में वो मकाम हासिल है कि अगर उन पर कोई ज़्यादती हुई तो ये कबीले इनकी ज़रूर मदद करेंगे। अब अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे और उनके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करे और कुरैश को उनके खिलाफ भड़काए तो मक्का में ऐसी खाना जंगी बर्पा हो जाएगी जिसके मुकाबले में वो ख़तरा कोई हैसियत नहीं रखता जो मक्का की मंजिलत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दावत से लाहिक हो सकता है। ये और इसी किस्म के ख्यालात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तन्हाई में परेशान रखते, लेकिन जब वो घर से निकलते और अपनी कौम का इंतशार देखते तो उनका जी चाहता कि इस फ़िरक़े को बेखुबन से ही उखाड़ फेंक दें ताकि मक्का का अमन बहाल हो जाए। ये ख्याल बराबर उनके दिल में आता रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुत्तबईन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इन मुसलमानों को अपना घर बार और अजीज़ व अक़ारब छोड़ते देखा तो उन पर रहम आ गया और तारिकीन वतन की जुदाई उनके दिल का बोझ बन गई। मसला अब उनके नज़दीक और भी अहम हो गया था। दिल में एक तूफ़ान उठा और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत से निजात हासिल करने के मुताल्लिक़ तफसील से सोचना शुरू कर दिया। वो समझते थे कि अगर उन्हें अपने इरादे में कामयाबी हो गई तो कुरैश को इत्मीनान नसीब हो जाएगा और सिर्फ काबे ही के नहीं बल्कि अरब के तमाम बुत उनसे खुश हो जाएंगे, और अगर इसके बरअक्स कोई नागवार सूरत पेश आ गई तो वो कुरैश और मक्का वालों की खातिर इसे भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए कि कुरैश उनके अजीज़ हैं और मक्का उनका वतन, और अजीज़ों और वतन की राह में जो भी मुसीबत पेश आए वो खुशगवार है और महबूब भी। अपने इस फैसले पर वो मजबूती से कायम हो गए, लेकिन ये भूल गए कि मखलूक में अल्लाह जल्ला शानुहु की एक हिकमत है, और वो हिकमत ये फैसला कर चुकी है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अक्ल उनके जोश गज़ब पर गालिब आए और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर वो फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बने जिनका नाम क़यामत तक लोग निहायत इज़्ज़त व एहतराम से लेते रहें। मशहूर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इब्न ख़त्ताब ने 45 मर्दों और 21 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। बाज़ रिवायतों में ये तादाद ज़्यादा है और बाज़ में कम। अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा की हिजरत के बाद हल्का बगोश इस्लाम हुए थे और मुहाजिरीन हबशा की तादाद माँ औरतों के 90 के करीब थी। जब ये मुसलमान हबशा की तरफ चले गए तो हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के ताक़ुब में अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर पहुँचे जो सफ़ा में वाक़े था, और इस वक्त वहाँ मर्द और औरतें मिलाकर 40 मुसलमान मौजूद थे। इस कौल की रोशनी में आप कह सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले 130 मर्दोज़न इस्लाम कबूल कर चुके थे। इस सिलसिले में ये आखिरी रिवायत है, इससे ज़्यादा तादाद की जुस्तजू आपके लिए बेमानी साबित होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम क्यों कबूल किया, इसके मुताल्लिक़ रिवायतों में इख्तलाफ है, लेकिन सबसे मशहूर रिवायत यह है कि दावत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश में जो इफ्तराक पैदा कर दिया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उससे बहुत परेशान थे, इसीलिए वो और उनके साथी मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे कि वो इस नए दीन से बरगुज़श्ता होकर अपना आबाई मज़हब कबूल कर लें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मशवरा दिया कि वो अपने दीन की हिफाजत के लिए कहीं और चले जाएं और हबशा की तरफ हिजरत करने की ख़ास तौर पर नसीहत फरमाई, तो उन्हें जाते देखकर बेहद सदमा हुआ और वो उनकी जुदाई से बहुत घबराए। उम्मे अब्दुल्ला बिनते अबी हशमा कहती हैं, कसम बखुदा जब हम हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए और वो मेरे पास खड़े हो गए। वो अभी तक अपने शिर्क पर कायम थे और हमें उनकी ज़ात से तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ती थीं। उन्होंने मुझसे कहा, उम्मे अब्दुल्ला जाना यकीनी है? मैंने कहा, हाँ, कसम बखुदा हम ज़रूर अल्लाह की ज़मीन में निकल जाएंगे। तुम लोगों ने हमें बहुत सताया, हम पर जुल्म सितम के बहुत पहाड़ ढाए, यहाँ तक कि अल्लाह ने हमारे लिए निजात की राह पैदा कर दी। बोले, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। जैसी रिक्कत उस वक्त मैंने उन पर तारी देखी कभी नहीं देखी थी। इसके बाद वो चले गए।
میرا خیال ہے کہ ہمارے جانے سے وہ سخت دلگیر تھے۔ جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو ان کے سامنے دہرائی اور کہا، میرا خیال ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کے شوہر نے جواب دیا، خطاب کا گدھا ایمان لے آئے تو آئے، مگر اس شخص سے امید نہیں۔ آگے چل کر اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے برادران قوم کو انتہائی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ترک وطن کرتے دیکھا تو اپنے دل میں ایک ٹیس سی محسوس کی اور انہیں اس ابتلا سے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ان کی عقل نے کہا، کسی فیصلہ کن کوشش کے بغیر اس معاملے میں کامیابی ممکن نہیں، اور انہوں نے اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا کہ اس اقدام کے سوا ان کے نزدیک قریش کے اتحاد کی کوئی صورت نہ تھی۔ چنانچہ ایک دن صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے نمٹنے کے لیے شمشیر بدست گھر سے نکلے۔ یہ انہیں معلوم ہو ہی گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں اقامت فرما ہیں اور مسلمانوں کی مجموعی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں؟ بولے، محمد کا قصہ پا کرنے جا رہا ہوں کہ یہی وہ بے دین ہے جس نے قریش میں تفرقہ ڈالا، ان کا اخلاق تباہ کیا، ان کے عقائد پر لان تان کی اور ان کے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا۔ آج میں اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں زمین پر اکڑتے پھرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے؟ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، پھر ان سے بھی نمٹ لینا۔ عمر نے پوچھا، میرے گھر والے کون؟ نعیم نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید بن عمرو اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب۔ خدا کی قسم وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ہاتھ میں قرآن پاک کے اجزاء لیے سعید رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ پا کر خباب ایک کوٹھڑی میں چھپ گئے اور قرآن پاک کے اجزاء فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چھپا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں آتے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ نہیں۔ بولے، نہیں، خدا کی قسم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر سعید رضی اللہ عنہ بن زید پر جھپٹے۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے اٹھیں تو انہیں اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو وہ دونوں بولے، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے جسم سے خون بہتے دیکھا تو اپنی زیادتی پر نادم ہوئے۔ بہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بولے، لاؤ مجھے دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے، دیکھوں تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لائے ہیں۔ بہن نے کہا، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ بولے، ڈرو نہیں، اور دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ اجزاء انہیں دے دیے۔ پڑھ کے بولے، کتنا حسین اور کتنا بزرگ ہے یہ کلام۔ ان کی زبان سے یہ سن کر خباب رضی اللہ عنہ کوٹھڑی سے نکل آئے اور کہا، خدا کی قسم اے عمر، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا مانگتے سنا تھا کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا عمر ابن خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر، اور اے عمر، خدا بہرحال خدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب سے کہا، خباب میری رہنمائی کرو کہ میں اسلام لے آؤں۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صفا کے قریب ایک مکان میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور اقامت گاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر دستک دی۔ آواز سن کر ایک صحابی اٹھے اور کیواڑوں میں سے جھانک کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ وہ خوفزدہ واپس ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر عمر ابن خطاب بدست شمشیر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے فرمایا، آنے دو،
اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، آنے دو۔ صحابی نے انہیں بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آتا دیکھ کر اٹھے اور ایک کمرے میں ان سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑا اور زور سے جھٹکا دے کر فرمایا، ابن خطاب، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نے اپنی منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لے آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی روایتوں میں یہ سب سے مشہور روایت ہے۔ اس کے بعد اس روایت کا نمبر ہے جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اسلام سے کوسوں دور تھا، جاہلیت میں شراب پیتا تھا اور بڑے چاو سے پیتا تھا۔ ہماری ایک محفل جمتی تھی جس میں قریش کے اکثر نوجوان شامل ہوتے تھے۔ ایک رات میں اس محفل میں پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل میں کہا، اگر میں مکہ میں فلاں میں فروش کے پاس چلا جاؤں تو شاید مجھے شراب مل جائے اور میں پی سکوں، لیکن وہ بھی مجھے نہ ملا۔ اب میں نے سوچا کہ چلوں کعبے کے 7 یا 70 طواف کر لوں۔ اسی نیت سے مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ رخ شام کی طرف تھا اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور شام کے درمیان تھا۔ آپ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، آپ کا کلام سننے کا یہ بہترین موقع ہے، سنو تو صحیح، آخر آپ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر قریب ہو گیا تو مجھے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر جائیں گے۔ اس خیال سے میں حجر اسود کی طرف غلاف کعبہ میں گھس گیا اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ اب میرے اور آپ کے درمیان غلاف کعبہ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ قرآن پاک کی آیات سن کر میرے دل پر رقت طاری ہو گئی، میں رو پڑا اور اسلام میرے باطن میں در آیا۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے نزدیک پہنچے تو میں بہت قریب آ چکا تھا۔ آہٹ سن کر آپ نے مجھے پہچان لیا اور گمان فرمایا کہ میں کسی بری نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کر رہا ہوں۔ ڈانٹ کر پوچھا، ابن خطاب، اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لانے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا، عمر، اللہ نے تمہیں ہدایت بخش دی۔ یہ کہہ کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے ثبات و استقلال کی دعا فرمائی۔ اس طرح میں دین کی دولت سے مالا مال ہو کر آپ کی خدمت سے واپس ہوا۔ یہی روایت دوسری صورت میں، جس سے شاید پہلے مفہوم کی تکمیل ہوتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ میں بھی آئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام سے پہلے میں اس ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گھر سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھے۔ میں جا کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ قرآن کے اسلوب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اور میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، قریش سچ کہتے ہیں، یہ شاعر ہے۔ اسی وقت آپ نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40 اور 41 پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اب میرے دل نے کہا یہ کاہن ہے، اور اسی وقت لسان نبوت پر یہ آیات جاری ہو گئیں جن کا مفہوم ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت اندوز ہوتے ہو۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ لاتا تو ہم ضرور اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور اس کے بعد اس کی گردن کاٹ ڈالتے، اور تم میں سے کسی کی قوت اسے بچا نہ سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت ختم کی تو اسلام پوری قوت سے میرے دل پر اثر انداز ہو چکا تھا۔
یہ روایت شہرت میں پہلی روایت کے قریب قریب ہے۔ ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کے اثبات کے بعد لکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے کون سی صحیح ہے۔ یہ دونوں اور اسی قبیل کی دوسری روایتیں جو کتابوں میں مرکوز ہیں اس دن کی تصویر تو اچھی طرح کھینچ دیتی ہیں جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، لیکن ان میں سے ایک بھی روایت نفسیاتی ارتقاء پر روشنی نہیں ڈالتی جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا رستہ دکھایا۔ ناظرین،